بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کی روح میں تازگی محسوس ہوگی۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک مقدس چرواہے کا ہے۔ تو تمام عاشقان رسول اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ پیارے ناظرین، ایک چرواہا تھا جس نے نہ اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی خبر دی۔ اس مقدس چرواہے کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، تو ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل دیکھیں اسے سمجھنے کے لیے۔ پیارے ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے جا کر ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے جا کر پوچھنے لگا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور وہ اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے دل میں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو جب اس نے دیکھا کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا، خیر وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام اسے دیا۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا، آپ مجھ سے مذاق کرنے لگے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو بھی آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ کیسے مجھے گلے لگا لیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگا لیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالی سفیدی سے بدل دے گا اور تمہارے بدن سے آ رہی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس چرواہے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھوا لوں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد کے لیے شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میرے لیے ضمانت دیں گے؟ تو اس چرواہے کی بات سن کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو سے تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ کیونکہ وہ چرواہا بکریاں چراتا تھا اور وہ بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا
اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں اور مسلمان امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ پیارے ناظرین، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال تو مال غنیمت ہے، لیکن کیونکہ وہ چرواہا بکریاں کانٹریکٹ پر لے کر آیا تھا، یہودیوں کی وہ بکریاں تھی، چرواہا تو صرف کانٹریکٹ بیس پہ کام کیا کرتا تھا، اسی لیے آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ وہ چرواہا گیا اور اس نے جا کر وہ بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہوا اور جنگ میں شہادت نوش کی، یعنی شہید ہو گیا۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں معلوم یہ شخص کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھا دو۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو اچھے سے پہچانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ چرواہا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج ادا نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی ہے اور اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ پیارے ناظرین، موت اپنے مقرر وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ لمحے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس کو موت ایسے وقت ایسی جگہ آئی کہ وہ بندہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، ان کا عاشق بن چکا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا، اسی لیے فرماتے ہیں اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ موت کے آخری وقت کے بارے میں سن کر لرز جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ پیارے ناظرین، انسان کو اپنی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج اور اپنی نیکیوں پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک ویڈیو پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔